یہ ان کا مسئلہ ہوتا، کم از کم ہم تو اس طرح نہ پھنستے جس طرح اب پھنس گئے ہیں۔ رابعہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، صبح تک انتظار کرتے ہیں، اگر وہ کل بھی نہیں آئی تو پھر وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے، جویریہ نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان دونوں نے اسی طرح باتیں کرتے جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن وہ دونوں کالج نہیں گئیں۔ اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ امامہ ویک اینڈ پر ہفتہ کو واپسی پر 9 بجے کے قریب آ جایا کرتی تھی، مگر اس دن وہ نہیں آئی۔ ان کے اعصاب جواب دینے لگے۔ 2:30 بجے کے قریب وہ فک رنگت اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے وارڈن کے کمرے میں جانے کے لیے نکل آئیں۔ ان کے ذہن میں وہ جملے گردش کر رہے تھے جو انہیں وارڈن سے کہنے تھے۔ وہ وارڈن کے کمرے سے ابھی کچھ دور ہی تھی جب انہوں نے امامہ کو بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کا بیگ اس کے کاندھے پر تھا اور فولڈر ہاتھوں میں۔ وہ یقیناً سیدھی کالج سے آ رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین یکدم تھم گئی تھی۔ ان کی رکی ہوئی سانس ایک بار پھر چلنے لگی۔ کل کے اخبارات میں متوقع وہ ہیڈ لائنز جو بھوت بن کر ان کے گرد ناچ رہی تھی یکدم غائب ہو گئی، اور ان کی جگہ اس غصے اور اشتعال نے لے لی تھی جو انہیں امامہ کی شکل دیکھ کر آیا تھا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں آج کالج کیوں نہیں آئیں؟ سلام دعا کے بعد اس نے ان سے پوچھا۔ تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا تو ہم کہیں آنے جانے کا سوچ سکیں گے، رابعہ نے تند و تیز لہجے میں اس سے کہا۔ امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا ہوا رابعہ، اس طرح غصے میں کیوں ہو؟ امامہ نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ تم ذرا اندر کمرے میں آؤ، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ جویریہ کچھ کہے بغیر ان دونوں کے پیچھے آ گئی۔ امامہ ہکا بکا تھی۔ وہ رابعہ اور جویریہ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے دروازہ بند کر لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابعہ نے مڑ کر انتہائی تلخ اور درست لہجے میں اس سے پوچھا۔ اسلام آباد سے۔ اور کہاں سے؟ امامہ نے اپنا بیگ نیچے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے جواب نے رابعہ کو کچھ اور مشتعل کیا۔ شرم کرو امامہ، اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر آخر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہ ہم ڈفر ہیں، ایڈیٹ ہیں، پاگل ہیں؟ بھئی ہم ہیں، ہم مانتے ہیں۔ نہ ہوتے تو یوں تم پر اندھا اعتبار نہ کیا ہوتا، تم سے اتنا بڑا دھوکہ نہ کھایا ہوتا۔ رابعہ نے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سا دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم آرام سے مجھے اپنی بات سمجھاؤ؟ امامہ نے بے چارگی سے کہا۔ تم ویک اینڈ کہاں گزار کر آئی ہو؟ جویریہ نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ تمہیں بتا چکی ہوں، اسلام آباد میں، وہاں سے آج سیدھا کالج آئی ہوں۔ اور اب کالج؟ رابعہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بکواس بند کرو، یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا۔ تم اسلام آباد نہیں گئی تھی، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس بار امامہ نے بھی قدرے
بلند آواز میں کہا، کیونکہ تمہارے فادر یہاں آئے تھے کل۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا، وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اب کیوں منہ بند ہو گیا ہے؟ اب بھی کہو کہ تم اسلام آباد سے آ رہی ہو۔ رابعہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، بابا یہاں آئے تھے؟ امامہ نے اٹکتے ہوئے کہا، ہاں آئے تھے تمہارے کچھ کپڑے دینے کے لیے۔ جویریہ نے کہا، انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں ہاسٹل میں نہیں ہوں؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ تم ہاسٹل سے کسی کام کے لیے باہر گئی ہو۔ وہ کپڑے دے کر چلے گئے۔ جویریہ نے کہا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا، یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے کے اسٹریپس کھولتے ہوئے کہا، نہیں، کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم منہ اٹھا کر اگلے ہفتے پھر کہیں روانہ ہو جانا۔ مائنڈ یو امامہ، میں اب وارڈن سے اس سلسلے میں بات کرنے والی ہوں۔ ہم تمہاری وجہ سے خاصی پریشانی اٹھا چکے ہیں، مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ بہتر ہے تمہارے پیرنٹس کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ رابعہ نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کون سی حرکتوں کے بارے میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہاسٹل سے اس طرح 2 دن کے لیے گھر کا کہہ کر غائب ہو جانا تمہارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ امامہ جواب دینے کی بجائے دوسرے جوتے کے بھی اسٹریپس کھولنے لگی۔ مجھے وارڈن کے پاس چلے ہی جانا چاہیے، رابعہ نے غصے کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ وارڈن سے بات کر لیں گے، پہلے اس سے تو بات کر لیں۔ تم جلد بازی مت کرو، مگر تم اس ڈھیٹ کا اطمینان دیکھو، مجال ہے ذرا برابر کی شرمندگی بھی اس کے چہرے پر جھلک رہی ہو۔ رابعہ نے غصے میں امامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کو سب کچھ بتاؤں گی، اتنا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ ہی کسی غلط جگہ پر گئی ہوں، اور ہاں بھاگی بھی نہیں ہوں۔ امامہ نے جوتوں کی قید سے اپنے پیروں کو آزاد کرتے ہوئے قدرے دھیمے لہجے میں کہا، پھر تم کہاں گئی تھی؟ اس بار جویریہ نے پوچھا۔ اپنی ایک دوست کے ہاں۔ کون سی دوست ہے ایک؟ اس طرح جھوٹ بول کر کیوں؟ میں تم لوگوں کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی اور گھر والوں کو بتاتی یا ان سے اجازت لینے کی کوشش کرتی تو وہ کبھی اجازت نہ دیتے۔ کس کے ہاں گئی تھی اور کس لیے؟ جویریہ نے اس بار قدرے تجسس امیز انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا میں بتا دوں گی، کچھ وقت دو مجھے، امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ کوئی وقت نہیں دے سکتے تمہیں وقت دیں تاکہ تم ایک بار پھر غائب ہو جاؤ اور اس بار واپس ہی نہ آؤ۔ رابعہ نے اس بار بھی ناراضی سے کہا، مگر پہلے کی نسبت اس بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ تمہیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہماری پوزیشن کتنی آکورڈ بنا دی تھی؟ اگر تمہارے اس طرح غائب ہونے کا پتہ چل جاتا تو ہماری کتنی بے عزتی ہوتی، اس کا احساس تھا تمہیں؟ رابعہ نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ بابا یہاں اس طرح اچانک آ جائیں گے، اس لیے میں یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی تم لوگوں کو کسی نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ورنہ میں اس طرح کبھی نہ کرتی۔
امامہ نے معذرت خانہ انداز میں کہا، تم کم از کم ہم پر اعتبار کر کے ہمیں بتا کر جا سکتی تھی۔ جویریہ نے کہا، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ امامہ نے کہا، کم از کم میں تمہارے کسی وعدے، کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے دو رابعہ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ امامہ نے اس بار قدرے کمزور انداز میں کہا، تم کو احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کیریئر، ہماری زندگی کس طرح داؤ پر لگ گئی تھی؟ یہ دوستی ہوتی ہے، اسے دوستی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ امامہ نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کہاں غائب ہو گئی تھی، میں تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کروں گی۔ رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امامہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں صبیہ کے گھر چلی گئی تھی۔ جویریہ اور رابعہ نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون؟ ان دونوں نے تقریباً بیک وقت پوچھا۔ تم لوگ جانتی ہو اسے، امامہ نے کہا۔ وہ 4th ایئر کی صبیہ؟ جویریہ نے بے اختیار پوچھا۔ امامہ نے سر ہلایا۔ مگر اس کے گھر کس لیے گئی تھی تم؟ دوستی ہے اس سے میری، امامہ نے کہا۔ دوستی؟ کیسی دوستی؟ 4 دن کی سلام دعا ہے تمہارے ساتھ اس کی، اور میرا خیال ہے تم تو اسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہو، پھر اس کے گھر رہنے کے لیے کیوں چل پڑی؟ جویریہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس طرح جھوٹ بول کر؟ کم از کم اس کے گھر جا کر رہنے کے لیے تمہیں ہم سے یا اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ تم اسے کال کر کے پوچھ لو کہ میں اس کے گھر پر تھی یا نہیں، امامہ نے کہا۔ چلو یہ مان لیا کہ تم اس کے گھر پر تھیں، مگر کیوں تھیں؟ جویریہ نے پوچھا۔ امامہ خاموش رہی، پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے حیران ہو کر دیکھا، کس سلسلے میں؟ امامہ نے سر اٹھایا اور پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ جویریہ نے کچھ بے چینی محسوس کی۔ کس سلسلے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، امامہ نے قدرے مدھم انداز میں کہا۔ میں؟ جویریہ نے کچھ گڑبڑا کر رابعہ کو دیکھا، جو اب بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تم تو اچھی طرح جانتی ہو۔ تم پہلیاں مت بھجواؤ، سیدھی اور صاف صاف بات کرو، جویریہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ امامہ سر اٹھا کر خاموشی سے دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر بعد شکست خوردہ انداز میں اس نے سر جھکا دیا۔ بتاؤ نا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس دن کالج میں امامہ نے جویریہ سے اصرار کیا۔ جویریہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ امامہ کو جیسے ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے شاک اور بے یقینی کے عالم میں جویریہ کو دیکھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، تم میری اتنی اچھی اور گہری دوست ہو کہ مجھے سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم گمراہی کے رستے پر چل رہی ہو۔ تمہیں اس کا احساس تک نہیں، نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری فیملی۔ میری خواہش ہے کہ نیک اعمال پر اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تم میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔
امامہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ وہ بہت دیر بعد کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ میں توقع نہیں کر سکتی کہ جویریہ